مہربانی جناب چیئرمین صاحب. نیکسٹ آپ ہیں عتیق صاحب. جی جی. اس ملک کے صدر صاحب کے اسپیچ پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور صدر صاحب جو ہیں وہ خود پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے. پروونشل اسمبلیز اور سینٹ اور قومی اسمبلی نے اسے ووٹ دیے ہیں اور صدر کو جو ہیں سارے فیڈریٹنگ یونٹ کے 22 کروڑ عوام کے ترجمان ہونا چاہیے، محافظ ہونا چاہیے صدر کو، جس کی ذمہ داری بھی ہے آئینی طور پہ بھی اخلاقی طور پہ بھی کہ وہ سب پارٹیوں کے سب عوام کا ترجمان اور محافظ ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے صدر صاحب جو ہیں وہ نہ 22 کروڑ عوام کا کوئی ترجمانی کر رہے ہیں بدقسمتی سے، نہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی جو سپرمیسی ہے اس کی تحفظ کر رہے ہیں، اور نہ وہ جو فیڈریٹنگ یونٹس نے اس کے حقوق کی ترجمانی کریں. صدر صاحب جو ہیں جناب چیئرمین صاحب، صدر صاحب سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس ملک کے عوام اور پولیٹیکل پارٹیاں کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، اس حکومت کے بارے میں. مہنگائی اس ملک کے تاریخ کے بہت ہی عام ایسی حالت میں ہے کہ لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے. یہ روٹی اس کی، چینی اس کی، کوئی گھی ہو، کوئی ٹرانسپورٹ کے کرائے ہو، چاہے وہ بجلی کا بل ہو، گیس کا بل ہو، سب کچھ مہنگا ہو چکے ہیں. صدر صاحب نے آج تک جو ہے اس پہ کوئی ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا. ایک لفظ جو ہے اگر اس نے ادا کیا ہے تو میں اپنے الفاظ واپس دے دوں گا. بلوچستان اور پاٹھا میں لوگ 70% غربت کی لکیر سے، پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. جناب چیئرمین صاحب، یہ حالت ہے کہ میڈیا جو ہیں وہ اس پہ ایسے قدغن ہے کہ مارشالائی حکومتوں میں بھی اتنا نہیں تھا جتنا اب ہیں. ون سائیڈڈ جو ہیں سارے میڈیا جو ہیں وہ پی ٹی وی تو آپ چھوڑ دیں، جو پرائیویٹ چینلز ہیں وہ سب پہ قدغن ہے. ہاں، ایک آزادی میڈیا کو ہے کہ حکومت جو بھی ناروا جھوٹ بولتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کر دو. اپوزیشن اور عوام کے جو بھی حقیقی مسائل ہیں اس کو آپ نے بالکل بیان نہیں کرنا ہے. جب میڈیا جو ہے یہ تو کہتے بھی ہیں کہ ایک نیا ستون ہے ہر اسٹیٹ کے جو ہیں، آج کل کے دور میں جو ہے میڈیا کی بہت بڑی اہمیت ہے. میڈیا ورکر شہید ہو چکے ہیں، میڈیا اینکر شہید ہو چکے ہیں، اس کو اغوا کر لیے گئے ہیں، اس کو جو ہے مارے گئے ہیں، اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اس کے ورکر جو ہیں بے روزگار ہو چکے ہیں، بہت سے جو ہیں اس کو نکال دیے گئے ہیں کہ بابا اس کو نکال دو بس. یہاں تک کہ چینل 24 اور جیو پہ جو ہیں بالکل یہ حالت اس کے بنائے. میر شکیل کے ساتھ بھی جو ہیں اور دوسرے بھی وہ اس میں جو ہیں، چمن میں بھی 2 بیچاروں کو جو اسی دن ذوب کو کیا. صدر صاحب نے ایک لفظ بھی میڈیا کے بارے میں آج تک نہیں کہا ہے. اگر کہا ہے میں اپنے الفاظ پھر واپس دے دوں گا. جناب چیئرمین صاحب، افسوس کی بات ہے کہ صدر صاحب کے آفس سے جو ہے عدلیات پہ جو حملہ ہوا. صدر صاحب کے دفتر کو جو ہے یا ہمارے فیڈریشن کا ایک خاص اہمیت ہے اس میں جو ہے صدر کے آفس کو جو ہے یہاں سے عدلیات پہ جو حملہ ہوا. عدلیہ پہ جو ہے پھر جو ہے بالکل وہ جو سپریم کورٹ تھے اس نے ایک فیصلہ کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا ہے. اس کے باوجود جو ہے صدر صاحب اس ریفرنس کو ابھی تک نہیں لیا. حالانکہ اس کو لینا چاہیے. سارے پولیٹیکل پارٹیوں نے، سارے بار کونسل نے، سارے 1.5 لاکھ کم و بیش وکلا ہیں، سب نے اس پہ احتجاج کیا. جب آپ عدلیہ کو جو ہے کسی کا ارغمال بنا رہے ہو صدر صاحب، آپ کے آفس سے جو ہے آپ ارغمال بنا رہے ہو عدلیہ کو، خاص لوگوں کے لیے، خاص طبقوں کے لیے، ایک پارٹی کے لیے، حکمران کے لیے آپ ظلم کر رہے ہیں صدر صاحب.
یہ آپ غلط روایت یہاں پہ اس ملک میں جو آپ نے لایا ہے. جس سے زیادہ ظلم اور ملک کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا بھائی عدلیہ کو جو آزاد نہیں چھوڑ رہے ہوں؟ قاضی صاحب نے کیا گناہ کیا تھا؟ جو صدیقی صاحب تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس نے کیا گناہ کیا تھا؟ آئین کی پابندی کی تھی. صدر صاحب میں وہ الفاظ بھی کیا آپ بالکل جرم کے مرتکب ہوئے ہیں. اکیلے ہیں، یہ اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، اس کا اپنا ایک آئین ہے، اپنا قانون ہے جس کو آپ سے دیکھ کر سب کو جو ہے اس کی پابندی کرنا چاہیے. نہیں، میرے تو ابھی میں آ رہا ہوں، چینی مافیا، آٹا مافیا، آئل مافیا، کیا مافیا، اس کے خلاف جو ہے بالکل زبان بندی ہے صدر کے آفس کی طرف سے. آپ 22 کروڑ عوام کیا کریں گے؟ چینی جو ہے وہ 50 روپے سے 70 76 تک گیا. آئل جو ہے وہ آپ نے کتنا مہنگا کر دیا گیا. اور یہاں پر جو ہے کیا حالت ہیں، مگر صدر صاحب جو ہیں بالکل خاموشی. اور پھر یہاں پہ جو ہے بجلی کا لوڈ شیڈنگ جو ہے جناب چیئرمین صاحب، ایسے لوڈ شیڈنگ کے بالکل ہمارا آپ بلوچستان جائیں، آپ ہمارے فاٹا جائیں، آپ خیبر پختونخوا جائیں، آپ کراچی والوں سے پوچھ لے، آپ پنجاب والوں سے پوچھ لے، آپ جہاں سے بھی صرف عوام سے پوچھ لے، کیا حالت ہے ان لوگوں کی جو ہے. 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ شہروں میں جو ہے بلوچستان ابھی 18، اور ایگریکلچر فیڈر لائن پہ جو ہے بالکل ابھی 18-20 تک جو ہے. فاٹا میں یہ حالت ہے. ہاں صاحب، میں یہی سمجھا رہا تھا سراج صاحب کو بھی کہ جو ایشوز ہیں نا ان کو لیے آپ کوئی سیپریٹ مسئلہ یہ کہ نہیں، صدر کی تقریر پہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جناب صدر کے آفس میں اس پہ خاموش ہیں. ہم صدر کو یاد دلانا چاہتے ہیں، ہم اس صدر صاحب کو جگانا چاہتے ہیں کہ بابا آپ فیڈریشن کے سربراہ ہو، سربراہ مملکت ہو، ایک پارٹی کا ممبر نہیں ہو، ایک پارٹی کا وزیر نہیں ہو. ہاں، اور یہاں پہ جناب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی صدر کا دفتر جو ہے آرڈیننس فیکٹری ہے. میرے تو ابھی یہ شک ہے کہ بس صدر صاحب سے سائن لیے ہوئے ہیں حکومت نے پیڈ پہ، بس جو بھی آرڈیننس جاری کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں عدلیہ کے خلاف جو ہے، پتہ نہیں اس کو معلوم بھی ہے یا نہیں ہے. اگر معلوم ہے تو اور جرم ہے، اگر نہیں معلوم ہے تو دوسرا جرم ہے. کے لیے لالا مذاق بنایا اسٹیٹ کو جو ہے، ریاست کو، اس ملک کو دشمن سے اتنا خطرہ نہیں جتنا اپنوں سے ہے جو یہ نظام چلا رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ جناب چیئرمین صاحب، اب غربی روٹ ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، مگر صدر صاحب کے آفس خاموش ہے. کورونا ہے، کورونا میں آپ اندازہ کر لے، وہاں پر نہ کوئی بلوچستان جائیں، اسلام آباد کے ہاسپٹل جائیں، وہاں پہ وینٹیلیٹر نہیں ہے تو ہر لوگ کیا حالت ہوگی. وہاں پر خزدار کا کیا حالت ہوگا، تربت کا کیا حالت ہوگا، روب چمن کا کیا حالت ہوگا، وہاں پر جو ہے وزیرستان کا کیا حالت ہوگا، وہاں پر سوات کا کیا حالت ہوگا. آپ جائیں وہاں پر جو ہے راجن پور کا کیا حالت ہوگا، وہاں پہ آپ جائیں مثال کہ ترپارکر کیا کیا حالت ہوگا. انڈیا میں بنایا بابا آپ نے کیا کہہ رہے ہیں کہ 500 ارب روپے جو لوگوں نے خرچ کیے ہیں. انڈیا میں کے سربراہ کہہ رہے ہیں کہ 25 لاکھ ایک مریض پہ ہمارا خرچہ ہے. خدا کے لیے نہیں، اتنا ظلم جبر، اس پہ سب خاموش، کوئی بھی کچھ نہیں کہتے ہیں اس پہ جو ہے. صدر صاحب آپ اس مملکت کے، اس ریاست کے سربراہ ہوں، سربراہ مملکت ہوں، آپ سربراہ حکومت نہیں ہوں، آپ وزیر اعظم کے سبارڈینیٹ نہیں ہوں، آپ کسی وزارت کے سبارڈینیٹ نہیں ہوں. آپ کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے جناب چیئرمین صاحب. ابھی جو ہیں اور صدر صاحب کو جو ہے سب فیڈریٹنگ یونٹ کو، سب عوام کو ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے. یہاں پہ نہیں، نیب جو ہے مسلسل انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، اپوزیشن کے خلاف، سیاسی مخالفین کے خلاف گورنمنٹ استعمال کر رہے ہیں. صدر صاحب کا آفس خاموش ہے.
نہیں پھر لوگوں کا کیا ٹرسٹ ہوگا انصاف کے اداروں پہ جو ہیں؟ کیا ٹرسٹ ہوگا جب کوئی غلط حکومت کی غلطی بیان کرتے ہیں اس کے خلاف جو ہے کل بیان آ جاتے ہیں کہ نیب نے یہ کیا؟ کیا یہ دنیا میں نہیں ہوا ہے؟ اب چیئرمین صاحب یہ جو بادشاہتیں تھیں آج سے 300 سال پہلے 400 سال پہلے اس میں بھی اتنا یہ نہیں تھا جتنا ایک اسٹیٹ ہیں، ماڈرن اسٹیٹ ہیں، یہاں پہ جو ہے آئین ہے، پارلیمنٹ ہے جس میں یہ لوگ یہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے جناب کوئٹہ سیکس اسکینڈل جو ہے اس کا آج تک رزلٹ نہیں آیا۔ ہر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی ہمارے بچیوں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ، ہمارے بچیوں کے ساتھ جو ہے کچھ بھی نہیں۔ آخر پھر کون جو ہے اپنے بچیوں سے وہ پڑھائیں گے؟ کوئی ایکشن تو ہونا چاہیے تھا۔ صدر صاحب تو کسی کو تو چٹھی لکھ سکتے تھے کہ بابا اس پہ ایکشن لے لو، کسی ڈپارٹمنٹ کو، کسی اس کو جو ہے پرائیویٹائزیشن 14 محکموں کو جہاں اداروں کے لوگ پرائیویٹائز کریں، اسٹین مل سے شروع کیا، کیا گناہ کیا تو اسٹین مل کے 9000 ان لوگوں نے جو ہے 9000 میں اس کو جو ہے ملازمین کو جو ہے خاموش، اور یہاں پہ پی آئی اے کو تباہ و برباد کر دیا گیا، خاموش۔ صدر کا آفس جو ہے اسٹین مل بھی کراچی میں ہے اور صدر صاحب کا گھر بھی کراچی میں ہے۔ ہم سے کم کوئی احساس تو ہونا چاہیے جناب چیئرمین صاحب، جس طرح سے لوگ اسٹیٹ نہیں چلاتے ہیں جس طریقے سے یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ جناب ہمارے علاقے میں آپ وہاں پر بلوچستان میں جو پشتون بلوچ اقوام رہتے ہیں، پانی کا قلت ہے، ہماری ایگریکلچر تباہ ہو چکا ہے، روزگار ہے نہیں، کارخانے نہیں بنا رہے ہیں، وہاں پر مائننگ کی ڈیولپمنٹ میں کچھ نہیں کر رہے ہیں، صرف ایک میں حصہ نہیں دے رہے ہیں، لوگ چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں۔ چمن میں جو ہے جو گیٹ وے ہے اس پر 5 مہینے سے بند کیا ہوا ہے، کروڑوں روپے کے جو تجار لوگ ہیں اس کے کاروبار جو ہیں برباد ہو چکے ہیں۔ وہاں پر چمن میں 40 سے 50 ہزار محنت کش لوگ جو ہیں کام کرتے ہیں، اسی گیٹ وے پہ جو ہیں بند کیا ہوا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب لوگ جو ہیں ابھی 1.5 مہینے سے وہاں پر احتجاج پہ ہیں۔ میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ایشوز آپ ریز کر رہے ہیں نا یہ پبلک انٹرسٹ میں یہ ریز کریں۔ یہ تو ہے میں صدر صاحب کے نوٹس میں آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاں تو اس پہ کوئی ایکشن ہو سکے گا؟ یہ صدر کی اسپیچ پہ جو آپ بولیں گے اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ پبلک امپارٹمنٹ میں نے بات کی مگر اس کا کوئی وہ نہیں، کم سے کم یہ رپورٹ یہ سینٹ کا یہاں پر جو ہمارے معزز اراکین بات کرتے ہیں اس کا کم سے کم کافی صدر کے آفس میں بھجوانا چاہیے کہ بابا یہ سینیٹر حضرات نے یہ کہا اس آپ کے اسپیچ پہ جو ہیں۔ یہ میرا گزارش ہے جناب چیئرمین صاحب، آپ کو کاپی ملے گی، ہر چیز ریکارڈڈ ہے سینٹ میں، تو لہذا آپ کو اگر کسی چیز کی کاپی چاہیے تو آپ کو ملے گی۔ نہیں مجھے نہیں، صدر صاحب کو بھجوا دیں، یہاں پر اس کے تقریب میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس کو صدر کے آفس بھجوا دیں کہ بابا سینیٹر حضرات نے یہ کہا آپ کی اسپیچ پر، آپ کی ذمہ پر، آپ کو توجہ دلانے پر جو ان لوگوں نے یہ کہا ہے، یہ ضروری ہے جناب چیئرمین صاحب۔ تو وہاں پر 40 سے 50 ہزار وہ لوگ ابھی کہتے ہیں کہ ویزا ہوگا، پاسپورٹ ہوگا، کیسے؟ آدھا گاؤں وہاں پہ، آدھا گاؤں یہاں پہ، مسجد وہاں پہ، گاؤں یہاں پہ، اس کی ذمہ داری جو ہے یہاں پہ، گاؤں وہاں پہ۔ ابھی جو آپ نے اپنے قبرستان میں جب آپ کسی مردے کو لے جاؤ گے آپ نے ایک دفعہ جو ہے پاسپورٹ بنانا ہوگا، پھر وہ پھر جو سارے لوگ اس کے جنازے میں شرکت کریں گے، پھر وہ جو ہے اس کو ویزا ملے گا، اس کے بعد جو ہے اس کے دفن ہوگا۔ بابا خدا کے لیے کنکلوڈ کر لیں پلیز۔ کاکڑ پر جناب چیئرمین صاحب مسائل ہے ہماری طرف نہیں، آپ مسائل الگ سے ریز کریں، میں یہ سمجھا رہا ہوں آپ کیا کریں اس کو جو ہے آپ مسائل الگ سے ریز کریں تاکہ ان کا کچھ کر سکیں، چاہے کوئی طریقہ بننا چاہے۔ اب وہاں پر ہماری مسئلہ کیا ہے جناب چیئرمین صاحب؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے صوبے کے چیف سیکرٹری صاحب ہیں، اس کو جو ہے 3 لاکھ سے زیادہ جو ہے اس کو جیب خرچ ملا ہے۔ ابھی جو ہے اس کو صدر کی تقریر کا کیا تعلق؟ جناب سر اس سے صدر کی تقریر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیسے نہیں، صدر کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے چیف سیکرٹری کیا کریں، چیف سیکرٹری یا کوئی وائسرائے ہیں؟ نہیں، وہ وائسرائے ہے یا کوئی چیف سیکرٹری ہیں؟
وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ جو ہے 3 لاکھ روپے جو ہیں ہمارے چیف سیکرٹری صاحب یہ نوٹ کر لے جناب چیئرمین صاحب 3 لاکھ روپے جو ہیں اس نے بجٹ میں اضافہ رکھا کہ یہ جو ہے مجھے میرے صاحب کو ملنا چاہیے. اگر میں نے غلط کہا تو آپ بالکل مجھے جو بھی سزا دینا چاہتے ہیں یہ لوگ مجھے دے دیں. خدا کے لیے یہ اس طرح کیسے لوگ نہیں چلاتے ہیں صوبوں کو جو ہے نہ بجٹ کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں جناب چیئرمین صاحب. اور اسی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ گوادر سے جا کر جو ہے زوب تک جو ہیں شیرانی تک جو ہیں آپ جائیں آپ کو سینکڑوں ایف سی کی چین ملیں گے دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے نہیں عوام کو تنگ کرنے کے لیے. یہ لوگ کیا کریں گے وہاں پہ جو ہیں جناب یہ ایسی سادہ بات ہے نہیں کہ ہم ڈیم جو ہیں ڈیم کے لیے کچھ بھی نہیں ابھی ہماری ضرورت ہے ہماری ڈیم ضرورت ہے ہماری ایگریکلچر کی پروموشن کی ضرورت ہے ہمارے جو وہاں پر معدنیات ہے اس معدنیات کو ڈیولپ کرنے کے لیے ضرورت ہے. بجٹ میں مزید پیسے رکھنا چاہیے صحیح پلاننگ ہونا چاہیے صحیح طریقہ ہونا چاہیے کچھ بھی نہیں. ریلوے جو ہے ریلوے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ابھی گوادر سے لے کر روپ ٹانگ تک جو ہے 1 فٹ بھی ریلوے لائن کا کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے. اس لیے ہم چیخیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے. ہم ڈیمانڈ نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے جناب چیئرمین صاحب. اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ گزشتہ جو بجٹ ہوا ہے چیئرمین صاحب 1 بھی فیڈر لائن جو ہیں روب سے لے کر کوئٹہ تک جو ہے بجلی کا بجٹ میں جو حکومت نے پیش کیا ہے 1 فیڈر لائن جو اگر کسی نے ثابت کر دیا گیا پھر میں جو ہے سزا کے لیے تیار. ایک چھوٹا گریٹ اسٹیشن جو ہے اگر کسی نے ثابت کر دیا گیا اب ہم ملک کے رہنے والے ہیں اس ملک میں ہماری سرزمین ہے ہماری قوم ہے اس ملک کے لیے کر لیں ہمارے وسائل ہیں ہمارے پشتون بلوچ عوام کے خزانے ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں محنت ہے ان لوگوں کی جو ہے ایک گریڈ اسٹیشن مجھے دکھا دے بجٹ میں جو ہے. کنکلوڈ کر لیں اور میں 2 منٹ لیتا ہوں اذان ہو جائے گی پھر ہمیں ختم کرنا پڑے گا. جناب یہ ابھی لوگوں نے جو بجٹ پیش کی وہاں پر ایک نیا یونیورسٹی مجھے دکھا دے کہ ایک نیا یونیورسٹی بنی پاٹھا میں یا بلوچستان. عثمان صاحب میں تیسری دفعہ آپ کو کہہ رہا ہوں اس کا پریزیڈنٹ اسپیچ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیسے نہیں ہے وہ صدر مملکت ہیں ہم اس کے نوٹس میں لانا چاہتے ہیں جناب چیئرمین صاحب. ہم جو ہیں اس کے اور صدر صاحب کے نوٹس میں میں لانا چاہتا ہوں کہ صدر صاحب جس پارلیمنٹ نے آپ کو منتخب کیا ہے اس پارلیمنٹ کے فیصلے جو ہیں حکومت نہیں مان رہے ہیں. اس پارلیمنٹ سے باہر فیصلے ہو رہے ہیں. نہ خارجہ پالیسی یہاں پہ طے ہوتی ہے نہ داخلہ پالیسی نہ معاشی پالیسی نہ کورونا کی نہ ٹھڈی دل کی نہ کچھ کی جو ہیں یہاں پہ فیصلے نہیں ہو رہے ہیں فیصلے باہر ہو رہے ہیں. وہ صدر صاحب جس پارلیمنٹ نے آپ کو ووٹ دیا تھا آپ کو منتخب کیا تھا صدر صاحب خاموش. میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں. 2 باتیں جناب چیئرمین صاحب میں صدر صاحب کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. اس پارلیمنٹ جس نے آپ کو منتخب کیا تھا صدر صاحب اس کے جو سٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں اس سٹینڈنگ کمیٹیوں کے جو فیصلے ہیں حکومت کو اس پہ عمل درآمد نہیں کروا رہے ہیں. نہ بیوروکریسی نہ متعلقہ وزارتیں جو ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں. صدر صاحب پارلیمنٹ کے بے توقیری ہو رہی ہے. میں اس سے یہ فریاد کر رہا ہوں یہ 22 کروڑ عوام کا منتخب پارلیمنٹ ہے جناب چیئرمین صاحب. آخر میں یہ کہہ رہا ہوں صدر صاحب وہ پاٹھا جو صدر کے انڈر میں تھا آج وہی پاٹھا میں نہ وہاں پر کورٹ ہے نہ پولیس ہے نہ امن امان ہے ٹارگٹ کلنگ ہے ماورا آئین سب کچھ ہے. نہ پاٹھا میں کوئی یونیورسٹی بنی نہ کوئی روڈ بنا. پاٹھا کے 100 ارب روپے میں جو ہے صرف جو ہے 28 ارب روپے جو ہے وہ خرچے اور کچھ نہیں ہوا. پاٹھا کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ماورا آئین کام ہو رہے ہیں اس ملک میں جو مسنگ پرسن تھے وہ بیچارے اب بھی غائب ہے. مزید اس میں اضافہ ہوا. صدر صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ وہ جو ہیں سربراہ مملکت کے طور پہ جو ہیں کبھی جو ہیں کچھ کہنا چاہے اس کو جو ہے بہت مہربانی. تھینک یو. اچھا جی نیکسٹ از